سعودی عرب کے 130 سرمایہ کاروں پر مشتمل بڑا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ 2 ارب ڈالر مالیت کے معاہدوں پر دستخط کا امکان۔ سعودی وفد 11 اکتوبر کو نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ اور اس کے حکام سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی وفد کے اعزاز میں شائعہ دیں گے۔ پاک سعودی تعلقات کا درخشاں ماضی، تابناک مستقبل۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، ڈیفالٹ ہونے سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی شہری سعودی عرب کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ قریبی برادرانہ تعلقات کا ایک اور ثبوت، 32 کمپنیوں کے اعلی حکام پر مشتمل سعودی سرمایہ کاروں کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز وفد کی سربراہی کر رہے ہیں۔ پاکستانی اور سعودی عرب کے درمیان وزارتی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ 6 سعودی کمپنیوں نے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ مجوزہ سرمایہ کاری میں پبلک سیکٹر اداروں یا حصص کی خریداری شامل ہے۔ سعودی عرب نے ہوٹل انڈسٹری، قابل تجدید توانائی کے منصوبوں، بالخصوص جنوبی پنجاب میں شمسی توانائی کے منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ سعودی عرب ریکوڈک اور پیٹرو کیمیکل ریفائنری میں بھی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آئندہ ہفتے 2 بڑی جوہری اور ویٹو طاقتوں کے وزراء اعظم پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق روسی فیڈریشن کے وزیر اعظم میخائیل ولادیمیر وچ مشورٹن کی 14 اکتوبر کو اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ روسی فیڈریشن کے وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان مملکت اجلاس میں شرکت کریں گے۔ روسی وزیر اعظم میخائیل ولادیمیر کے ہمراہ ایک وفد بھی پاکستان پہنچے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیونگ بھی 14 اکتوبر کو ہی پاکستان پہنچیں گے۔ چینی وزیر اعظم بھی ایک اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے۔ ہماری طرف سے آئینی ترمیم کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں حکومت کے لیے ہو سکتی ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے۔ پیپلز پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔ کوشش تھی کہ مولانا سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ JUIFA نے آئینی ترمیم سے متعلق اپنا ڈرافٹ نہیں دیا، جب ڈرافٹ آئے گا تو بیٹھ کر دیکھیں گے اور JUI سے بات چیت کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ ترمیم لائیں گے۔ آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر مولانا مان گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئین کے آرٹیکل 8 اور 51 پر ترمیم لانا چاہتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور JUI نے انکار کر دیا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا بانی PTI اور اس کی جماعت کو ہر ایشو پر موقع دیا، لیکن انہوں نے غیر سنجیدگی دکھائی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں میں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو مدنظر رکھ کر الیکشن آڈٹ کا کہا، بدقسمتی سے مخالف ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے 8 الیکشنز لڑے ہیں، سب میں الیکشن ٹریبونل جانا پڑا۔ تجویز آئی کہ آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ بنایا جائے۔ ترمیم میں آئینی عدالت موجود ہے۔ میثاق جمہوریت پر تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط ہیں۔ اس ملک میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ملک میں سیاسی ماحول اور موسم بدلتے رہتے ہیں، عدلیہ کا ماحول اور موسم بھی بدلتا رہتا ہے۔ سیاست میں جب تک کوئی فیصلہ ہو نہ جائے تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پولیٹیکل پولوشن نظر نہیں آتی لیکن ملک کو برباد کرتی ہے۔ پولیٹیکل سموک پھیلانے والوں کو ناکامی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا احتجاج کے لیے سرکاری لوگوں کو KP سے لایا جاتا ہے۔ KP پولیس کے اہلکار اسلام آباد اور پنجاب پولیس پر حملے کرتے پکڑے گئے۔ خود کوئی کام کرنا ہی نہیں، کسی کو کرنے دینا ہے۔ ہم دنیا کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ماحولیاتی تبدیلی پنجاب کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ ہوا کے رخ ہونے پر بھارتی پنجاب سے سموگ یہاں آ جاتی ہے۔ جو اقدامات ہم کر رہے ہیں وہ بھارتی پنجاب کو بھی کرنے چاہیے تاکہ دونوں جگہ کے لوگ تکلیف سے بچ سکیں۔ اب ایک ایسی پولوشن بھی ہے جس کو ہم پولیٹیکل پولوشن کہتے ہیں، پولیٹیکل سموگ کہتے ہیں۔ احتجاج اگر کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لانا پڑتا ہے، وہ بھی سرکاری لوگوں کو سرکاری گاڑیوں میں۔ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ حملہ کر رہے تھے۔ نہ خود کوئی کام کرنا ہے، نہ کبھی کسی کو کرنے دیا ہے، تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا اور اس کی ایک وجہ ہے لوگوں کو جب کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کو جب ریلیف ملتی ہے تو کوئی اس طرح کی چیزوں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈا پور نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے بارودی پولیس والوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گڈا پور نے کہا اگر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے ان پر تشدد ثابت ہوا تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ ہماری ریسکیو کی مشینری کو بھی غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ KP ہاؤس اسلام آباد میں فسادیت کی گئی، غیر قانونی طور پر ہماری املاک کو توڑا گیا۔
کے پی ہاؤس میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، ہم 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کی خود مختاری اور آئینی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے حوالے کہا، اسلام آباد احتجاج کے دوران میں نے تو علی امین گنڈاپور کو ڈی چوک نہیں دیکھا۔ ایک طرف علی امین گنڈاپور کہہ رہے تھے نکل گیا تھا، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں آئی جی سے ملا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی پہلے خود کلیئر کر لیں کہ وہ آئی جی اسلام آباد سے ملے بھی ہیں کہ نہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ ڈی چوک آئے ہیں یا نہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ڈی چوک آنا، ڈی چوک آ کے دھرنا دینا۔ اب اسلام آباد آ کے اس کو ہاتھ لگا کے کہنا کہ میں انٹر ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، میں نے تو نہیں دیکھ سکا ان کو ڈی چوک پہ، کہیں وہ آئے لیفٹ رائٹ آ کے چلے گئے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہتا۔ ایک بات ان سے خود پوچھ لیں کہ پہلے وہ کلیئر ہو جائیں کہ وہ آئی جی ان کو ملا تھا یا نہیں ملا تھا۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نکل گیا تھا، ٹھیک ہے، ایویڈنس بھی موجود، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سے میں ملا۔ رخ کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کا۔ مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ آج نیب میں من گھڑت اور جھوٹی خبر چلائی ہے۔ سینکڑوں سرکاری ملازمین کو اغوا کر کے مار پیٹ کر کے پلی بارگین کی ہے۔ انہوں نے جو پیسے دیے ہیں ان کو میرے ساتھ خواہ مخواہ منسلک کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، نہ تو میں نے کرپشن کی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی پلی بارگین کی ہے۔ میرے خلاف 25 جعلی کیس بنے، یہ مزید 25 کیس اور بھی بنا لیں۔ اب نے ایک من گھڑت اور جھوٹی خبر جو چلائی ہے، سینکڑوں سرکاری ملازمین کو پہلے اغوا کر کے مار پیٹ کے پلی بارگین کرنے کے لیے، اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، اور انہوں نے جو پیسے دیے ہیں میرے ساتھ، کیا ان کو خام خواہ لنک کرنے کا مسئلہ ہے؟ کیوں لنک کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نہ تو میں نے کرپشن کیا ہے، نہ ہی میں نے پلی بارگین کا کوئی اس میں لینا دینا ہے۔ میرے خلاف تو انہوں نے 25 جعلی جھوٹے کیسز بنائے ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں 25 اور بھی اگر وہ یہ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ عدالتی اصلاحات میں ہی مسائل کا حل ہے، عدالتی اصلاحات کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے، جب عدالتی نظام بہتر ہوگا تو سیاسی اور معاشی فائدہ ہوگا۔ عدالتی نظام بہتر ہوگا تو لوگوں کو انصاف جلدی ملے گا۔ انصاف میں تاخیر کا مطلب انصاف نہ ملنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو خوشائند بات ہوئی وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اس پولیٹیکل سٹیبلٹی پر کام کیا جائے، اور سیاسی استحکام ہو۔ جب سیاسی استحکام ہوگا تو پھر معاشی استحکام بھی ہوگا۔ جب عدالتی نظام بہتر ہوگا تو لوگوں کو انصاف جلد ملنا شروع ہو جائے گا، سستا انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے لوور کورٹس کی بھی بات کرنی ہے، وہاں پر بھی ریفارم کرنے ہیں۔ تو یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کو یہ مخالفت برائے مخالفت کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ سینیٹر حامد خان کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے، چاہے وہ ممبر پارلیمنٹ ہو یا عام شہری۔ حکومت اس کا یہ حق چھین نہیں سکتی۔ آئینی ترمیم سے متعلق ان کا کہنا تھا، کوئی آئینی ترمیم آنی ہی نہیں چاہیے، ہماری طرف سے ترمیم کا کوئی مسودہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوگا۔ مولانا کی اپنی پارٹی ہے، وہ مسودہ لانا چاہیں تو ان کی اپنی پارٹی ہے۔ یہ تو ہر ایک کا آئینی حق ہے، آپ کا، میرا، سب کا۔ میں نہ بھی پارلیمنٹ میں ہوں پھر میرا حق ہے کہ میں جا کے احتجاج کروں۔ ہاں، البتہ پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، پیسفل ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی آئینی ترمیم آنی ہی نہیں چاہیے، اس لیے ہماری طرف سے کوئی مسودہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوگا۔ مولانا صاحب اگر تیار کریں تو ان کی اپنی پارٹی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نیشنل اسمبلی سے، جس میں کہ فارم 47 کے ممبران بیٹھے ہیں، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کریں۔ آئینی ترمیم کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں، ایس یو اجلاس سے پہلے یا بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ بریسٹر شکیب ملک کہتے ہیں، میں تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت چل رہی ہے، مولانا ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، چاہتے ہیں وہ آئینی ترمیم میں شامل ہوں۔ بار کونسلز کو بھی مسودہ شیئر کیا گیا، کابینہ اجلاس میں آنے سے پہلے مسودے کو کیسے پبلک کیا جائے؟ سے پہلی بات ہے کہ 25 سے پہلے ہو، 25 کے بعد ہو، ایس سی او سے پہلے ہو، ایس سی او کے بعد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جے یو آئی کا بھی انتظار ہے۔ جے یو آئی تو کہہ رہی ہے کہ آپ نے مسودہ ان سے شیئر نہیں کیا ابھی تک۔ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، پاکستان بار کونسل کے تھرو ہمیں آ چکی ہیں، وہ تمام تر جو ان کے سجیشنز تھے وہ بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ہمیں وہ ریسیو ہو چکے ہیں۔ تو اس میں یہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔
مولانا فضل الرحمان کا آئینی ترمیم کے حوالے سے مثبت رول ہے. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن نے کہا مولانا نے آئینی مسودے کے حوالے سے ہمیں بریفنگ دی. حکومت ہمارے لوگوں کو قائل کرنے میں ناکام رہی. 63 پاس ہونے کے باوجود بھی حکومت ناکام ہوگی. خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ وفاق کا وفاق پر حملہ ہے. 13-14 فاصلے ختم کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے. ہم مل کے آگے بڑھیں گے. مولانا صاحب نے اپنی پرسیپشن اپنی انڈرسٹینڈنگ سے ہم سب کو آگاہ کیا اور جو ڈرافٹ وغیرہ کے اوپر کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں انہوں نے ایک ہمیں بریفنگ دی. طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے ہمارے لوگوں کو اٹھانے کی کڈنیپ کرنے کی لیکن وہ نہیں کہ اس میں ناکام ہوئے بری طرح. لیٹ می اسٹیٹ اٹ 3A بھی انہوں نے کروا لی ہے. اب انہوں نے فلور کراسنگ کے اوپر ووٹ کاؤنٹ کروانا بھی کروا لیا. اس کے باوجود ان کے پاس وفاق نے وفاق کے اوپر حملہ کیا ہے جو کے پی ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا ہے. That is far more important. The protest program for the next 4 days 11, 12, 13, 14 کو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم شروع کر رہے ہیں اور وہ جاری رہے گا. اس حالات میں جو ٹینشنز کریٹ کی گئی ہیں جو نفرتیں بڑھائی گئی ہیں یہ انہی نے ہی ختم کرنی ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ مولانا کے ذمہ دارانہ کردار کی وجہ سے آئینی ترمیم کا معاملہ ٹل گیا ہے. 5 ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن آئی ہے کہ آئینی ترمیم کو روکا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ 8 ہفتے کا ڈرافٹ پبلک کرائیں اور اس پر ڈیبیٹ کرائیں. رول کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بل آئے گا اس پہ 8 ہفتے ڈیبیٹ ہوگی. پی ٹی آئی بڑی سیاسی قوت ہے جس کو دھاندلی سے باہر کیا گیا. فواد چودھری نے کہا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو نے اپنی سیاست ختم کر دی ہے. مولانا فضل الرحمان کے ایک ذمہ دارانہ کردار کی وجہ سے یہ فی الحال تو جو معاملہ ہے یہ ٹل گیا ہے. لگتا ہے کہ یہ SCO تک جو ہے وہ کم از کم اب اس جانب نہیں ہوگی. 5 ہائی کورٹس میں یہ ریٹ پٹیشنز آئی ہیں. آج کے جو امینڈمنٹس ہے اس میں فوری امینڈمنٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو روکا جائے. جب تک مولانا فضل الرحمان اس امینڈمنٹ کے خلاف ہے میرا نہیں خیال امینڈمنٹ ہو سکے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے PTM پر پابندی لگائی گئی ہے. کلدم پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ بیٹھنے والوں کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست کے خلاف کام کریں اور ہم خاموش رہیں. ہمیں جرگے پر اعتراض نہیں لیکن عدالت قائم نہیں کی جا سکتی. ملک میں کسی بھی صورت متوازی عدالتی نظام کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالی دیں اور ریاست خاموش رہے. KP حکومت نے 54 افراد کے نام 4تھ شیڈول میں ڈال دیے ہیں. کس غلیظ زبان میں وہ استعمال کرتے ہیں لینگویج وہ آپ سب کے سامنے. لیکن اس ساری چیز میں آج بھی اگر حقوق کی بات ہے تو گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں. چاہے بلوچستان ہے چاہے KP کے ہے چاہے کہیں اور ہے. مچھیروں کے ایشو ہیں بلوچستان میں ان کے بھی حقوق کی بات ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک ہر ایک چیز ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کئی سالوں سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو گالیاں دیتے رہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. اس کے بعد KP کے گورنمنٹ نے 54 لوگ تھے جو 4th اسکیڈول میں ڈالے اور 34 جو تھے بلوچستان نے ڈالے. اس کے ID کارڈ بھی بلاک ہوں گے اس کے پاسپورٹ بھی بلاک ہوں گے چاہے وہ کسی کیٹیگری میں ہو کسی بھی طریقے سے ہو. خیبر پختونخوا حکومت کا PTM پر پابندی کے حوالے سے عمل درآمد کا اعلان. مشیر اطلاعات بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کلدم PTM کو کسی قسم کے جلسے جلوس اجتماع یا کسی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت نے PTM کو کلدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. PTM آئین پاکستان اور ریاست پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے. کلدم تنظیم ڈکلیئر ہونے کے بعد ان کی ہر سرگرمی پر پابندی عائد ہو چکی ہے. بیرسٹر صاحب نے کہا وزیر اعلیٰ KP انتہائی سنجیدگی سے تمام معاملے کو دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی فیصل آباد میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شہید کے گھر آمد. شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی. کہا پاک فوج کے شہداء پوری قوم کا فخر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک فوج کے شہداء پوری قوم کا فخر ہیں. پاکستانی قوم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کے ہمیشہ مقروض رہے گی. وزیر اعظم نے کہا ملک کی سلامتی کے لیے افواج کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شمالی وزیرستان میں خوارج کے خلاف آپریشن میں 5 جوانوں سمیت شہید ہوئے تھے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وزیر اعظم سندھ اور دیگر کو نوری آباد پاور پلانٹ کیس میں باعزت بری کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے تحقیقات میں مراد علی شاہ اور دیگر کے ذاتی فائدہ اٹھانے کے کوئی شواہد نہیں ملے. احتساب عدالت کے فیصلے کے مطابق ریکارڈ میں کوئی ایسا مواد بھی موجود نہیں جس سے پاور پروجیکٹ پر زیادہ لاگت لگائی ہو. سندھ نوری آباد پاور کمپنی سرکاری نجی شراکت داری کے تحت پہلا منصوبہ ہے.
احتساب عدالت نے ریمارکس دیے، نوری آباد پاور پلانٹ اپنے ڈیزائن کے مطابق بجلی مہیا کر رہا ہے۔ عدالت کے مطابق نوری آباد پاور پلانٹ 2019 سے اب تک منافع بخش منصوبہ ہے۔ نوری آباد پاور پلانٹ قومی خزانے میں ہر سال اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور ٹیکس بھی ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سی ایم انٹرنشپ پروگرام کلائمیٹ ریزیلنٹ لیڈرشپ لانچ کر دیا۔ پاکستان کی پہلی اسموگ ہاٹ لائن 1373 کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلی گرین پنجاب ایپ کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اینٹی اسموک اسکواڈ اور الیکٹرک بائک کا بھی جائزہ لیا۔ موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن، ری سائیکلڈ پلاسٹک سے بنے فرنیچر، جھولے اور دیگر اشیاء کا بھی معائنہ کیا۔ پہلی مرتبہ 90 شاہراہ قائد اعظم کے مرکزی میٹنگ روم کو ماحول سے مطابقت رکھتے ہوئے پودوں سے سجایا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے خطاب میں ماحولیاتی بہتری کے اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، پنجاب میں پہلی مرتبہ وہیکل انسپیکشن سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر انٹرن کا ماہانہ اعزازیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ کیا ڈیمز فنڈ نجی بینکوں میں مارک اپ کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے ڈیم فنڈ کیس میں وفاقی حکومت اور وابڈا سے معاونت طلب کر لی۔ چیف جسٹس قاضی فجیسا نے ریمارکس دیے کہ ہم ڈیم بنانے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم نامے کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ کیا ڈیمز فنڈز پرائیویٹ بینکوں میں مارک اپ کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت اور وابڈا سے معاونت طلب کر لی۔ سپریم کورٹ میں ڈیم فنڈ کیس سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا، اکاؤنٹ کا عنوان نامناسب ہے، ڈیمز بنانے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم نامے کی طرف نہیں جائیں گے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ فنڈز رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ دوران سماعت ایڈیشنل آڈیٹر جنرل نے موقف اپنایا، سپریم کورٹ ڈیمز فنڈز کی رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ سپریم کورٹ حکم نامے کے تحت جب سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کا مونال ریسٹورنٹ گرانے کے فیصلے کے باوجود اسٹے دینے پر ہائی کورٹ کا حکم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دینے والے سینئر سول جج انعام اللہ کو معطل کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے جج انعام اللہ کی معطلی کے احکامات جاری کیے۔ اسلام آباد سینئر سول جج انعام اللہ کو OSD بنا دیا گیا۔ سینئر سول جج انعام اللہ کو فوری ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سینئر سول جج کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دے دیا۔ سینئر سول جج انعام اللہ کے انکوائری افسر سیشن جج کامران بشارت مفتی ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ 2 کیس میں کل تک کیس میں پروسیکیوٹر مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ میں ضمانت کیس میں التوا نہیں دوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشخانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ مقدمہ یہ بنایا کہ 7 مئی سے 10 مئی کے دوران گفٹس ملے۔ ملٹری سیکرٹری نے توشخانہ کے سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو انفارم کر دیا گیا تھا۔ بلغاری سیٹ کی تقریباً 60 لاکھ روپے قیمت لگائی۔ پرائز کا تخمینہ 5.8 ملین لگایا گیا۔ اس قیمت کے تخمینے کو کسٹم کلیئر سمیت 3 افراد نے درست قرار دے دیا۔ تقریباً 30 لاکھ یعنی 2.9 ملین روپے کی ادائیگی پر یہ خرید لیا گیا۔ پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ کم قیمت لگوا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ عدالت نے FIA حکام کو ہدایت کی کہ آپ لوگ نوٹس بناتے رہیں، آپ اس کا جواب دیں گے۔ FIA نے کیس میں پروسیکیوٹر مقرر کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا کر دی، جس کو عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کل تک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ کیس کی مزید سماعت کل ہوگی۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کی حفاظتی ضمانت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی حفاظتی ضمانت 15 اکتوبر تک منظور کر لی ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار سلمان اکرم راجہ متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ سلمان اکرم راجہ کی حفاظتی ضمانت 15 اکتوبر تک منظور کی جاتی ہے۔ اسلام آباد تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق وکلا کے احتجاج کرنے پر پولیس نے خلاف قانون مقدمہ درج کیا۔ متعلقہ عدالت میں پیش ہونے سے قبل گرفتاری کا خدشہ ہے۔ عدالت متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ قومی احتساب بیورو لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر کے خلاف تعمیراتی ٹھیکوں کی کرپشن سکینڈل میں اہم ریکوری کر لی ہے۔ ترجمان نیب لاہور کے مطابق ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر نے 3 کروڑ 68 لاکھ مالیت کا چیک پنجاب حکومت کے حوالے کیا۔ DG نیب لاہور امجد مجید اولخ کی موجودگی میں ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس عبدالصمد نے وصول کیا۔ ریکوری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور دیگر کے خلاف تعمیراتی ٹھیکوں میں کک بیکس کیس میں ہوئی ہے۔
سابق چیف فائنینشیل آفیسر اکرم نوید سے پلی بارگین سے 1,72,00,000 روپے وصول کیے گئے۔ ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر نے کہا کہ چیئرمین نیب کے ویژن کے مطابق پارلیمانی نمائندگان اور بزنس کمیٹی کے لیے احتساب سہولت سیل قائم کیا گیا ہے، جس کا دائرہ کار قومی اسمبلی، صوبائی پارلیمان کے بعد بیوروکریسی تک پھیلایا گیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کالعدم قرار دینے کے لیے دائر درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے پیش نہ ہونے پر سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے اسی نوعیت کی تمام پیٹیشنرز کو یکجا کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے شہری منیر احمد سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل کا موقف ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا مقصد مقدمات کی کارروائی کو ریگولیٹ کرنا ہے، تاہم وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس جاری کیا جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو آرڈیننس کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا عدالت نے پریکٹس پروسیجر آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت کے روبرو پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن انتخابات کے لیے امیدواران کی حتمی فہرست آویزہ کر دی گئی ہے۔ صدر کے لیے میاں محمد رؤف عطا اور منیر احمد کاکڑ مد مقابل ہوں گے۔ سیکرٹری کے لیے سلمان منصور اور ملک زاہد اسلم اوان آمنے سامنے ہیں۔ فائنانس سیکرٹری کے لیے اورنگزیب میر اور چودھری تنویر اختر کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بارش کا الرٹ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا گیا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کی جانب سے 9 اکتوبر سے آئندہ اتوار تک کچھ علاقوں میں بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور خود کو محفوظ مقامات تک محدود رکھنے کا مشورہ دیا گیا۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ سیلاب والے مقامات اور نشیبی وادیوں کے قریب نہ جائیں، تیراکی سے گریز کریں۔ شہری دفاع کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن درمیانے درجے سے موسلادھار بارش کی زد میں رہیں گے، یالہ باری اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ الشرقیہ اور مدینہ منورہ ریجن درمیانے درجے کی بارش، جبکہ باہا استیرن ریجن درمیانے درجے سے شدید بارش کی زد میں رہیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔